رضيت بالله ربا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ألا إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے خیر کے، نیکیوں کے، اچھے اعمال کے بہت سارے رستے بنائے. اور نیکیوں کو صرف کسی ایک شخص تک محدود نہیں کر دیا، بلکہ کچھ نیکیاں ایسی ہیں جن کا تعلق مال سے ہے، پیسے سے ہے. مثلا صدقہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہوگا، دولت ہوگی، مال ہوگا تو وہی خرچ کر سکے گا. لیکن جب یہ شکایت لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ گئے کہ دیکھیں جی یہ مال والے تو نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ جائیں گے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس اضافی طور پر مال ہے، اس کا صدقہ کرتے ہیں، یہ اجر میں بڑھ جاتے ہیں. ہمیں کوئی چیز بتلائیے کہ ہم بھی ان سے پیچھے نہ رہیں نیکیوں میں. یہ تھا ان لوگوں کا حرص اور ان لوگوں کی طمع، نیکیوں میں ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت ساری چیزیں فرمائی. کچھ ضروری نہیں صدقہ مال سے ہی ہو، امر بالمعروف صدقہ، نہی عن المنکر صدقہ، سبحان اللہ صدقہ، الحمدللہ صدقہ، یہ سارے صدقات آپ نے بیان فرمائے. تو یہ صدقے کو بھی آپ نے مال کے اندر محدود نہیں کیا، بلکہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، تو وہ اور طریقوں سے صدقہ کر سکتا ہے، صدقے کے اجر تک پہنچ سکتا ہے. تو یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہوتا تھا، وہ نیکیوں کے بارے میں پوچھتے رہتے تھے. اور ان سوالات میں سے ایک سوال نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ کیا گیا
ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ ای الاعمال افضل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سے اعمال جو ہیں وہ سب سے بہتر ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ الایمان باللہ والجہاد فی سبیلہ، اللہ پر ایمان لانا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو کہتے ہیں جی کہ اس کے بعد پوچھا گیا کہ ای الرقاب افضل، جو گردنیں آزاد کروانی ہیں، مسلمانوں کو غلامی سے نجات دلا کر آزادی کی نعمت سے ہمکنار کرنا ہے، تو ان میں سے کون سا مسلمان جو ہے یا کون سی گردن آزاد کروانا زیادہ بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا انفسها عند اہلها، وہ جو آزاد کرنے والے کو سب سے زیادہ محبوب ہو، وَأَكْثَرُهَا ثَمَنًا، اور اس کی قیمت بھی زیادہ ہو۔ ظاہر بات ہے کہ جو زیادہ فائدہ مند ہوگا اور جو زیادہ نفیس ہوگا اسی کی قیمت زیادہ ہوگی۔ پھر پوچھا گیا کہ فَإِن لَمْ أَفْعَلْ، اللہ کے رسول اگر میرے پاس مال دولت پیسہ نہیں ہے اور میں کوئی گردن آزاد نہیں کروا سکتا تو پھر میں کیا کروں؟ یہ میں نیکیاں کس طرح حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا تعین صانعا او تصنع لاخرک، تو پھر ایسا کرو کسی کاریگر کی مدد کرو، مثلا کوئی بڑھائی کا کام کرنے والا ہے، ترخان ہے، اس کے ساتھ تعاون کر دو۔ کوئی جو ہے وہ چمڑے کا کام کر رہا ہے، محنت مزدوری کر رہا ہے، اس کے ساتھ تعاون کر دو۔ کوئی بھی کاریگر ہے تو اس کی مدد کر دو، اس کے ساتھ تعاون کر دو، اس کی چیز اٹھا کے ادھر کر دو، کوئی چیز اس کو پکڑا دو، اوزار اس کے ہاتھ میں دے دو، تو یہ بھی نیکیاں ہیں، یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے، اور یہ بھی انہی نیکیوں کے ساتھ جا کے مل جائے گا۔ او تصنع لاخرک، یا ایک ایسا بندہ ہے جو عام مزدور ہے، وہ کاریگر نہیں ہے، تو اس کی کوئی مدد کر دو، اس کے ساتھ اس کے کام میں اس کا تعاون کر دو، اس کا بوجھ ہلکا کر دو، اس کا بوجھ اٹھا دو۔ تو صحابی پوچھتے ہیں ارأیت ان ضعفت عن بعض العمل، اے اللہ کے رسول اگر میں اتنا کمزور ہوں یا کوئی مسلمان اتنا کمزور ہو یا اس کے پاس یہ کرنے کی بھی استطاعت نہ ہو، وہ مزدور سے بھی کمزور ہے، اس کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتا، تو وہ کیا کرے نیکیاں حاصل کرنے کے لیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکفی شرک عن الناس فإنها صدقۃ منک علی نفسک، اگر تم ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ گردن آزاد کروا سکتے ہو، نہ کسی کے ساتھ تعاون کر سکتے ہو، تو اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھو، تو یہ جو ہے تیرے اپنے نفس پر بہت بڑا صدقہ ہوگا۔ تو یہ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا نا تو وہ کسی کو تکلیف بھی نہ دے، تو فائدہ نہیں دے سکتا تو کسی کو تکلیف بھی نہ دے، یہ تکلیف نہ دینے کا عہد کرنا اور اس کے لیے جد و جہد کرنا اور اس کے لیے محنت کرنا، یہ انسان کا بہت بڑا صدقہ ہے کہ انسان اگر کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا تو وہ کسی کو تکلیف بھی نہ دے۔ لوگوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جہاں جائیں گے نا وہ ایک الگ قسم کی وہاں پہ پریشانی ڈال دیں گے، جس کے ساتھ معاملہ کریں گے بحیثیت بھائی، بحیثیت باپ، بحیثیت شوہر، بحیثیت پڑوسی، بحیثیت ملازم، بحیثیت مالک، کسی بھی حیثیت میں وہ لوگوں سے ملیں گے تو لوگوں کو سوائے پریشان کرنے کے اور کچھ نہیں کریں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مفاتیح الخیر ہوتے ہیں، جو جہاں جاتے ہیں وہ لوگوں کو فائدہ ہی پہنچاتے ہیں، اور جس حیثیت میں ہوتے ہیں لوگ ان سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا بیان کرنے کا یہ سارا جو ہے وہ موضوع اس بات پہ ہوگا کہ یہ ہمارا موضوع ہوگا کہ اگر آپ کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے ہیں نا تو کسی کو تکلیف بھی نہ دیں، گویا کہ آپ ہومیوپیتھک بن جائیں، بالکل فائدہ نہیں ہے تو نقصان بھی نہیں ہے۔ یہ انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ اپنی تکلیف سے لوگوں کو بچا لے،
اپنے شر سے لوگوں کو بچا لے تو یہ بھی اس کے لیے بہت بڑا صدقہ ہوگا۔ یہ حدیث جو میں نے بیان کی، اس حدیث کے الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پوچھا گیا ای الاعمال افضل، کون سا سوال کیا گیا؟ ای الاعمال افضل، کون سے اعمال افضل ہے؟ اس کا اختتام کس پر ہوا تھا؟ اختتام اس بات پر ہوا کہ اپنی زبان سے اور ہاتھ سے لوگوں کو محفوظ رکھو، یہی تیرے لیے صدقہ ہے۔ افضل اعمال میں سے ایک یہ ہے کہ آپ اپنی تکلیف سے لوگوں کو محفوظ رکھیں۔ اچھا، دوسرا ایک اور جگہ پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا، اور وہ سوال کیا تھا؟ اس میں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جو پہلے میں نے بیان کی ہے۔ دوسری جو روایت ہے وہ صحیح بخاری کی ہے، اس میں سوال یہ ہے ای الناس افضل، قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل، اے اللہ کے رسول کون سے لوگ بہترین ہیں؟ پہلے سوال تھا کون سے اعمال بہترین ہیں، اب یہاں پہ سوال ہے کہ ای الناس افضل، کون سے لوگ افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا مؤمن یجاہد فی سبیل اللہ، سب سے افضل وہ مومن ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے۔ پھر پوچھا گیا ثم من، اس کے بعد پھر کون؟ اب سب جہاد کے لیے تو نہیں نکل سکتے، تو اس کے بعد کس کا مقام ہے؟ آپ نے فرمایا مؤمن فی شعب من الشعاب یتق اللہ ویدع الناس من شرہ، اس کے بعد اس مومن کا مقام آتا ہے جو لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں دیتا، فتنوں کے خاص طور پر فتنوں کے دور میں وہ وادیوں میں نکل جاتا ہے اپنی بکریاں مال وغیرہ لے کے، اور وہاں اللہ سے ڈرتا ہے اور لوگوں کو اپنی تکلیف سے محفوظ رکھتا ہے، یعنی لوگوں کو وہ تکلیف یہ نہیں دیتا، یہ لوگوں میں سے سب سے افضل ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایک تیسری روایت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس کے الفاظ ہیں ای الاسلام افضل، اے اللہ کے رسول کون سا اسلام افضل ہے؟ اسلام کی کون سی صفت انسان کے اندر ہو تو اس کا اسلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، سب سے افضل اسلام کی صفت یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنے ہاتھوں سے اور اپنی زبان سے محفوظ رکھے۔ یہ تین الفاظ، پہلے الفاظ کیا ہے؟ ای الاعمال افضل، دوسرا ہے ای الناس افضل، تیسرا سوال ہے ای الناس افضل، اور تینوں کا خلاصہ کیا ہے؟ تینوں کا نتیجہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو تکلیف دینے سے باز آ جائیں، یہی چیز آپ کا اسلام بھی افضل ہے، یہی آپ کا عمل بھی افضل ہے، اور یہی آپ لوگوں میں سے بھی آپ افضل ہو جائیں گے۔ تو ان احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح مسلمان نیکیاں کر کے اس کو اجر ملتا ہے، اسی طرح لوگوں کو اپنی تکلیف سے بچانے کا بھی اس کو اجر ملتا ہے، لوگوں کو اپنی تکلیف سے بچانے کا، لوگوں کو تکلیف نہ دینے کا بھی انسان کو اجر ملتا ہے، لوگوں کو تکلیف نہ دینے کا بھی اجر ملتا ہے، اور لوگوں کو تکلیف دینے کا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ جس طرح وہ بہت سی احادیث اور آیات، ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب 58 نمبر آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، کہ وہ لوگ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر کسی وجہ کے تکلیف دیتے ہیں، بغیر کسی وجہ کے اذیت دیتے ہیں، یہ لوگ بہت بڑا بہتان اٹھاتے ہیں اور ان کو بہت بڑا گناہ ملے گا، اور روز قیامت ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ عزیزان گرامی، اذیت کی اب مختلف شکلیں ہوتی ہیں، مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ اذیت جو ہے وہ حسی ہوتی ہے، وہ جسمانی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ اذیت جو ہے وہ ذہنی ہوتی ہے اور روحانی ہوتی ہے۔ اور جسمانی تکالیف میں سے سب سے جو بدترین تکالیف وہ کیا ہے؟ انسان اپنے ہاتھ سے یا اپنے زبان سے کسی کو تکلیف دے، جیسے میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے کہ من المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے، حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان
محفوظ رہیں، اس کی تکلیف سے، اس کی اذیت سے اور اس کی زبان سے جو ہے وہ دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ کوئی بھی تکلیف، جیسے ظلم کرنا، کسی کو مارنا، کسی کو گالی دینا، قتل کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، زبان درازی کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی پر تہمت لگانا، برے لقبوں سے کسی کو پکارنا، الٹے نام کسی کے لینا، الٹے نام کسی کو رکھنا، کسی پر اشارے کرنا اور کسی کی، یہ ساری چیزیں کسی مسلمان کو تکلیف دینے کے جو ہے وہ ضمن میں آ جاتی ہیں۔ اور یہ تمام چیزیں جو انسان ان کو کچھ سمجھتا نہیں ہے، لیکن روز قیامت اس کا انجام کیا ہوگا، وہ حدیث مفلس ہم بار بار اسے یاد کرواتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اتدرون مل مفلس، تمہیں پتہ ہے مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا جی من لا درہم لہ ولا مال، اللہ کے رسول مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہے اور نہ مال ہے، نہ پیسہ ہے نہ دولت ہے۔ یہ گزارش ہے جن بھائیوں کے پاس ماسک ہے وہ لگا لیں، اور ماسک اپنے ناک پر اور منہ پر لگائیں۔ میں نے اس لیے اتارا ہے کہ میں آپ سے تقریباً 2 میٹر کے فاصلے پر ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو جن کے پاس موجود ہے وہ ماسک جو ہے وہ اچھی طرح لگا لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کہنے لگے جی جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، وہ مفلس ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے، بلکہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو روز قیامت پہاڑوں جیسیاں نیکیاں لے کے آئے گا، لیکن ہوا کیا ہوگا، اس نے صیام اور صدقہ اور روزہ اور حج، یہ ساری نیکیاں، نماز وغیرہ کر کے آیا، لیکن کیا، قد شتم ھذا، اس کو گالی دی، اکل مال ھذا، اس کا مال کھا گیا، اس کو تھپڑ مار دیا، اس کو گالی دے دی، اس کی غیبت کر دی، اس کی چغلی کر دی۔ اب یہ اس کی نیکیوں کا ڈھیر ہے اور اس سے حق طلب کرنے والوں کی لائن لگی ہوئی ہے، اور یہ سارے کہتے ہیں اللہ کے رسول، اے اللہ اس نے مجھے مارا، مجھے گالی دی، میرا مال کھایا، مجھے چغلی کی، میری غیبت کی، مجھے تکلیف دی، تو کیا ہوگا، اب اس کی نیکیاں جناب بٹنی شروع ہو گئی، یہ لائن جو ہے لوگوں کی آ رہی ہے، اس کی نیکیاں لے جا رہی ہے، ہوتے ہوتے کیا ہوا، اس کی نیکیاں ختم ہوگی اور لوگوں کی لائن بھی لگی ہوئی ہے۔ تو پھر کیا ہوگا، اب جی نیکیاں تو موجود نہیں ہیں، چلو تم ایسا کرو، تم اپنے گناہ دے دو، ان کے گناہ لائے جائیں گے اور اس شخص کے گناہوں کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، اس کے گناہوں کے ڈھیر، نیکیاں ختم، گناہوں کے ڈھیر بڑھتے جائیں گے، جب تک آخری شخص اپنا حق اس کو گناہ دے کے لے نہیں لیتا، اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ اب اس کے پلے کیا رہ گیا، نیکیاں ختم اور گناہوں کے ڈھیروں کے ڈھیر، اپنے گناہ اور لوگوں کے گناہ بھی اس نے اٹھائے، یہ سارے گناہ اپنے سر پہ لاد لے گا اور اس کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ ہے مفلس، جو نیکیاں کرتا ہے اپنے دشمنوں کے لیے، جو رات کا قیام کرتا ہے اپنے دشمنوں کے لیے، جو روزے رکھتا ہے اپنے دشمنوں کے لیے، جو نمازیں پڑھتا ہے اپنے دشمنوں کے لیے۔ اور اس سے بڑی حسرت روز قیامت اور کون سی ہوگی کہ نیکیاں آپ کریں اور روز قیامت وہ آپ کے دشمن کے پلڑے میں پڑی ہوئی، نیکیاں آپ کریں اور ہوں وہ آپ کے دشمن کے پلڑے میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے زیادہ نیکیاں کرنے سے بہتر یہ ہے، زیادہ نیکیاں کر کے اور لوگوں کو تکلیف دینے سے بہتر ہے کہ نیکیوں کا حجم بے شک کم کر لیں، لیکن اب جو ہے لوگوں کو تکلیف دینا بند کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، ان فلانۃ تقوم اللیل وتصوم النہار وتفعل وتصدق وتؤذی جیرانہا، اے اللہ کے رسول، یہ جو فلاں عورت ہے نا، یہ ساری رات قیام کرتی رہتی ہے، دن کو روزے رکھتی رہتی ہے، اتنی نیکیاں کرتی ہے، اتنے صدقہ و خیرات کرتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی اسے بڑے ہی تنگ ہیں، پڑوسیوں کو بڑی وہ پریشان کرتی ہے، بڑی ہی تنگ کرتی ہے، اپنی زبان سے ان کو تکلیف دیتی رہتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا لا خیر فیہا، اس کی نیکیاں کوئی کسی کام کے نہیں، کوئی خیر نہیں ہے، فہی من اہل النار، یہ عورت تو جہنمیوں میں سے ہے۔
اس کا تعلق اہل نار میں سے، جہنم والوں میں سے ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول ایک اور عورت ہے تو صلی المکتوبہ، وہ صرف فرض نمازیں پڑھتی ہے، وتصدق بالاسوار، ہاں کچھ تھوڑا سا پنیر وغیرہ ہوتا ہے تو اس کا کچھ صدقہ کر دیتی ہے، لیکن اس کی زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی، زبان کی بڑی میٹھی ہے، کسی کو کبھی پریشانی نہیں اس نے دی۔ آپ نے فرمایا ہی من اہل الجنہ، یہ عورت اس کو خوشخبری دے دو وہ جنتیوں میں سے ہے۔ نیکیاں یہ نہیں کہ نیکیاں زیادہ کی لیکن دوسری طرف لوگوں کو تکلیفیں دی، کل وہ آپ کی نیکیاں لے جائیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو بھی اعمال کرے ان اعمال کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ان اعمال کا اجر آپ کو ہی دے، آپ کے دشمنوں کو نہ دے۔ اور میرے بھائی اور بہنوں، کسی بھی قسم کی اذیت جو ہے اس سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اور اذیت جو ہے یہ میں نے ذکر کیا تھا، کچھ اذیتیں ہوتی ہیں جو جسمانی ہوتی ہیں، جیسے کسی کو مارا، کسی کو قتل کر دیا، کسی کو تکلیف دے دی، کسی کو اذیت دے دی، کسی کو گالی دے دی۔ اچھا، کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جن کو انسان محسوس بھی نہیں کرتا کہ یہ تکلیف ہے، تو شریعت نے ہمیں اس سے بھی منع کیا کہ کوئی عمل انسان کہتا ہے یار میرا ذاتی عمل ہے، میرا اپنا معاملہ ہے، جس طرح یہ بے حیا عورتیں کہتی ہیں نا جی میرا جسم میری مرضی، میں جو مرضی کروں، تو شریعت نے ہمیں ایسے کاموں سے بھی منع کیا ہے جو ہمارا کام ہے، ہمارا معاملہ ہے، لیکن کسی کو اس سے تکلیف ہو۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا کانوا ثلاثہ، لوگوں جب تم میں سے کوئی بھی 3 لوگ موجود ہوں، فلا یتناجى اثنان دون الثالث، 3 لوگ کسی مجلس میں موجود ہیں تو ان تینوں میں سے کوئی 2 لوگ ایک دوسرے سے سرگوشی نہ کریں، یعنی ایسا نہ ہو کہ تیسرے کو چھوڑیں اور آپس میں وہ کان میں کوئی بات کریں۔ کیوں؟ اس کی آپ نے وجہ بتائی، فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤْذِي الْمُؤْمِنَ، کیونکہ یہ آپس میں گفتگو کرنا یہ اس تیسرے شخص کو تکلیف دے گا۔ کیا تکلیف دے گا؟ وہ سمجھے گا پتہ نہیں میرے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں، یا وہ سمجھے گا یار میں ایسا ہی گرا ہوا انسان ہوں، انہوں نے مجھے بات کرنے کے قابل نہیں سمجھا، اپنے آپ میں وہ شرمندگی محسوس کرے گا۔ واللہ عز وجل یکرہ اذی المؤمن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی مومن کو تکلیف پہنچے، یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ چھوٹی سی معمولی سی بات کہ 3 لوگ موجود ہیں تو ایک کو چھوڑ کے 2 لوگ آپس میں نہ سرگوشی کریں، آپس میں بات نہ کریں، خفیہ طور پہ بات نہ کریں، ہاں اس سے اجازت لے لیں۔ جیسے بعض دفعہ سودا کروانے کے لیے جو بروکر ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی میں اس سے بات کر لوں، پھر کہتا ہے اس سے کر لوں، ہاں وہ اجازت دے دینا جی آپ مشورہ کر لیں، آپ بات کر لیں، تو پھر الگ ہے۔ یا یہ کہ وہ 4 لوگ ہو جائیں یا 5 ہو جائیں، یعنی 3 سے زیادہ ہوں تو پھر تو تکلیف محسوس نہیں ہوتی کہ 2 اگر یہ کریں گے تو 2 یہ کر لیں گے آپس میں بات، تو پھر جو ہے وہ اس میں تکلیف نہیں ہوگی کہ میں اکیلا تو نہیں، میرے ساتھ یہ بھی موجود ہے۔ تو 3 لوگ اگر ہوں، یہ ایک معمولی سی چیز ہم سمجھتے ہیں، لیکن یہ بھی اذیت میں آتی ہے، اس لیے اس سے بھی منع کیا گیا۔ اذیت کی بہت ساری شکلیں جس سے شریعت نے ہمیں روکا گیا۔ کوئی بھی اذیت ایک باب ہے، کوئی بھی تکلیف وہ تکلیف جو ہے وہ جسمانی ہو، وہ زبانی ہو، وہ روحانی ہو، کسی طرح کی بھی تکلیف کسی مسلمان کو دینا جائز نہیں ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ اور ان میں سے تکلیف دینے میں ایک بہت بڑا تکلیف کا باب وہ رستے میں لوگوں کو تکلیف دینا ہے، کہ رستے یہ لوگوں کا حق ہے، سب کا حق ہوتا ہے، اس میں کوئی ایک شخص قبضہ کر لے یا ایک شخص اس میں ایسا تصرف کرے یا ایسا معاملہ کرے جس سے باقیوں کو تکلیف ہو، تو یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، کیونکہ رستہ سب کا حق ہے۔ اور جو اللہ کے بندے ہیں وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ زمین پر بڑی نرمی سے چلتے ہیں، کیونکہ وہ زمین ان کی ملکیت نہیں ہوتی، وہ رستے سب کے ہوتے ہیں، سب کا اس پہ حق ہوتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا اللاعنین، 2 لعنت کرنے والی چیزوں سے بچو۔ 2 لعنت کرنے والی کون سی چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا الذی یتخلی فی طریق الناس وفی ظلہم، ایسے لعنت کرنے والی چیز یہ ہے کہ کوئی شخص لوگوں کے رستے میں یا ان کے سائے میں بول و براز کر دے، اپنا قضائی حاجت کرے۔
تو وہ کیا ہے، وہ لعنت کیا ہے، جو بھی وہاں سے گزرے گا اس کو اس کی بدبو آئے گی، اس کے پاؤں پہ لگے گا، اس کو تکلیف ہوگی، یہ چیزیں تکلیف محسوس کرتا ہے انسان، تو وہ اس پہ لعنت کرے گا۔ تو یہ جو اس نے لعنت کی ہے، اس کا سبب کون ہے؟ اس کا سبب وہ تکلیف، وہ بول و برات رستے میں کرنے والا ہے، وہ شخص اس کا گناہ گار نہیں ہوگا۔ اگر وہ کہہ بھی دینا کہ لعنت ہو جس نے یہ کام کیا ہے، تو یہ شخص گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ لعنت کرنے والی چیزیں ہیں۔ اگر لوگوں کو آپ تکلیف دیں گے، لوگوں کے رستوں کو پریشان کریں گے، اور اسی طرح رستے کی پریشانی ایک بہت بڑی یہ ہے کہ لوگوں نے مذاق بنایا ہوا، ذرا کو معاملہ ہوتا فوراً رستے کو بند کر دیتے ہیں۔ دیکھیں شادی بیاہ کرنا یہ ایک ٹھیک ہے، سب کا مطلب حق ہے، اور پہلے تو یہ مسائل ہوتے تھے، اب شادی حال موجود ہیں، یا کوئی کھلی جگہ پہ انسان چلے جائے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، جو بھی معاملہ ہوتا ہے، گلیاں کئی دن، آج کیا ہے جی، آج جناب ہماری مہندی ہوگی، کل جناب برات ہوگی، پھر جناب ولیمہ ہوگا، سارے دن پوری کی پوری گلیاں بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کہیں فوتگی بھی ہو جائے، مجبوری ہو، کچھ عرصے کے لیے بندہ بند کر لے، یا بندہ اتنا ہی کر لے اگر ممکن ہو تو کچھ رستہ بند کر لے، کچھ رستہ لوگوں کے چھوڑ دے۔ کبھی آپ نے دیکھا باہر یہ مین روڈ نہر والا کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ اتنا بڑا اور کھلا روڈ ہے، کوئی شخص گلی میں رہ رہا ہوتا ہے، وہاں فوتگی ہو جائے، شادی ہو جائے، پورا روڈ بلاک کریں گے، آخر تک لے جا کے آخر تک رسی باندھے گے۔ یعنی لوگوں کا طریقہ یہ ہے، وہ فوت ہونے لگے تو سب سے پہلا کام کرتے بھائی ٹھہر جا ذرا رستہ بند کر لو، سب سے پہلے رستہ بند کرتے ہیں، اور مین روڈ، پورا مین روڈ جو ہے وہ اس کے لیے بند کر دیا جاتا ہے، اور پورا کا پورا محرم یہ مسلمانوں کو جس اذیت سے گزارا جاتا ہے، جس تکلیف سے گزارا جاتا ہے۔ اسی طرح رستوں میں جلسے کرنے، بہت سارے لوگ مسجدوں والے بھی ایسے کرتے ہیں، جناب والا باہر گلیوں میں صفیں بچھا لیں گے، اور بھئی آپ کے لیے جگہ نہیں ہے، آپ کے پاس چھت کا کر لیں، یا پھر لوگوں کو کسی اور مسجد میں چلے جائیں جن کے پاس جگہ موجود ہے۔ یہ رستے لوگوں کے جمعے پڑھنے کے لیے نہیں ہیں، یہ نمازیں پڑھنے کے لیے نہیں ہیں، نمازیں جمعے کے لیے مسجدیں ہوتی ہیں، کوئی اور انتظام کرے، لوگوں کو تکلیف نہ دے۔ اور انہی تکلیفوں میں سے لوگوں نے ایک طریقہ کار بنایا ہوا ہے، جس کا کسی گلی میں 2.5 مرلے کا مکان ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جس طرح مکان میری ملکیت ہے، گلی بھی میری ملکیت ہے، اور ہر شخص سمجھتا ہے ہر اپنے گھر کے آگے ایک سپیڈ بریکر بنانا میرا پیدائشی حق ہے۔ ایک گلی میں 10-10 15-15 سپیڈ بریکر بعض دفعہ بنائے ہوتے ہیں، اتنی لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ سپیڈ بریکر بنانا ضرورت ہے، کہیں ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ جہاں مطلب پبلک پلیس ہے، سکول ہے، کالج ہے، یا مسجد ہے، یا ہاسپٹل ہے، وہاں بنایا جائے، اور ایسا بنایا جائے جس سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ یقین کریں ہم یہاں سے گھر جاتے ہیں کہ رستے سے میں مستقل جاتا تھا، وہاں ایک دن کیا ہوا جی، ایک دم ایک سپیڈ بریکر آیا جس کی اونچائی تقریباً 1 فٹ کی ہے، 1 فٹ کی اونچائی ہے اس کی، اور جناب وہاں سے ایک دفعہ گزرے، موٹر سائیکل وہاں پہنچ سکی، گاڑی تو گزر ہی نہیں سکتی، بیچارہ کو ریڑھی والا وہاں سے مجال سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہاں سے گزر جائے، یا جس نے رکشے پہ کوئی سامان رکھا ہو وہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کا سامان الٹ جائے گا۔ لیکن انہوں نے کیا جی، پورا روڈ انہوں نے اپنی گھر کی ملکیت سمجھا، اور اس کو روڈ کے بند کر کے جناب لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں یہ لوگوں کو دعوت پتہ کیا دیتے ہیں، لوگوں ہم پر لعنتیں بھیجو، ہم پر لعنتیں بھیجو۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا من آذى المسلمین فی طرقہم وجبت علیہ لعنتہم، جس نے مسلمانوں کو ان کے رستے میں تکلیف دی، مسلمانوں کی لعنت اس پہ واجب ہوگی۔ صحیح الترغیب میں البانی نے اس کو صحیح اقرار کیا ہے کہ من آذى المسلمین فی طرقہم، جس نے مسلمانوں کے رستے میں ان کو تکلیف دی، وجبت علیہ لعنتہم، تو مسلمانوں کی لعنت اس پہ واجب ہوگی۔ تو یہ بہت سارے رستوں پہ، جیسے اسی طرح سپیڈ بریکر تو میں نے ذکر کیا، اسی طرح جناب ون وے توڑنا، اشارے توڑنا، تیز رفتاری کرنا، اور موٹر سائیکلیں جو ہیں وہ ان میں سے نکال کے اس کے سائلنسر اونچی مطلب آواز اس کی نکالنا اور لوگوں کو تکلیف دینا، یا جو ہے بعض لوگوں کی عادت کیا ہے جی، لمبی ایک لائن لگی ہوئی ہے،
آگے کہیں راستہ بلاک ہے، ایک حضرت پیچھے سے آتے ہیں، آتے ٹیٹ ٹیٹ ہاتھ میں دینے شروع ہو جاتے ہیں، اور بھئی اندھے ہوتے ہیں، نظر آ رہا ہے انہیں کہ سارا روڈ بلاک ہے، لیکن یہ ہارن دینا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں جی یہ ہارن ہمارا ہے، ہم نے اس پہ پیسے خرچے ہیں، لہٰذا ہمارا حق ہے کہ اس کو پورے مسلمانوں کو تکلیف دی جائے کہ جناب والا یہ ہمارا اس پہ حق ہے۔ اب جو جتنے بھی ترقی یافتہ ملک یا مہذب قومیں ہیں، وہاں ہارن صرف اور صرف ایمرجنسی کی صورت میں استعمال ہوتا ہے۔ اور کئی دفعہ ایک دوست بتا رہے تھے، وہ کسی ملک میں رہے، باہر کے ملک، کہتے ہیں جی کہ یقین کریں کہ ہم اپنے گیراج میں آ کے ہارن چیک کرتے ہیں بھی ہارن بج رہا ہے کہ نہیں بج رہا ہے، ہمیں کبھی سڑک پہ ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ نہ تو کوئی شخص سڑک پہ غلط ڈرائیونگ کرتا ہے اور نہ بلا وجہ ہم ہارن دیتے ہیں۔ پیدل شخص گزر رہا ہے، اس کا حق ہے، آپ گاڑی روکیں، بجائے گاڑی روکنے کے منہ سے گالیاں اور ہاتھ سے ہارن دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کو تکلیف دینے کی بدترین صورتیں ہیں، اور انہی صورتوں میں سے ایک صورت کیا ہے، بہت ساری صورتیں، انہی صورتوں میں سے آپ کسی مجلس میں بیٹھیں تو مجلس کے آداب کا خیال رکھیں۔ لوگوں کے سامنے تھوکنا، رستے میں تھوکنا، رستے میں بلغم پھینکنا، اور یہ ساری چیزیں، ناک صاف لوگوں کے سامنے کرنے یا مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوا خارج کرتے جانا، یہ ساری چیزیں مسلمانوں کو تکلیف دیتی ہیں۔ اور یہ ساری تکلیفیں جو ہیں یہ کسی بھی مسلمان انسان کہہ بھی نہیں سکتا، لیکن یہ جو شخص ایسے کام کرتا ہے، یہ شخص جو ہے یہ اذیت کا سبب بنتا ہے، اور اس کے لیے یہ گناہ لکھا جاتا ہے۔ جو کسی کو تکلیف کسی بھی قسم کی، کسی کی طبیعت پہ کوئی چیز گراں گزرتی ہے، جو کسی بھی مسلمان کے حق پامال ہو یا اس کو اذیت ہو، اس کو تکلیف ہو، بہت ساری صورتیں، یا مثال کے طور پہ چند چیزیں ہم نے ذکر کی ہیں۔ علی ھذا القیاس، اس پہ قیاس کرتے ہوئے ہر وہ چیز جس سے کسی مسلمان کو، بہن کو، بھائی کو تکلیف ہو، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ بھائی آپ کے پاس مسجد کے ساتھ تعاون کے سلسلے میں حاضر ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا دیا ہوا مال قبول و منظور فرمائے۔ مسجد کے اخراجات، مرکز کے اخراجات آپ کے سامنے ہیں، یہ صرف مسجد کے اخراجات کے سلسلے میں آپ کے پاس حاضر ہو رہے ہیں، بھرپور تعاون فرمائیں۔